السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے بات کریں گے اس وقت کے چلنے والے ایک خوبصورت ڈرامے سن میرے دل کی، جس کو تحریر کیا ہے خلیل الرحمن قمر نے، اور حسیب حسن جو ہیں وہ اس کے ہدایت کار ہیں۔ سیون اسکائی کی پروڈکشن میں یہ عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی اس ڈرامے کو پیش کر رہے ہیں۔ اس کی کاسٹ میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہاج علی، مایا علی، ہیرا مانی ہیں، اسامہ خان ہیں، صبا حمید ہیں، محمد احمد ہیں، شابیر قادوانی ہیں اور امل ہیں۔ اور بڑے ہی اچھی دلچسپ اس کی کہانی ہے، جس میں کہ دکھایا گیا ہے کہ بلال عبداللہ جو ہیں اس کا کردار ہے، جو کہ ایک بہت امیر آدمی ہے اور اس کی ہوٹلز کی اپنی چین ہے، جس میں وہ پاکستان میں اور بیرون ملک بھی اس نے بہت سارے اس کے ہیں اور ہوٹلز ہیں، اور بہت اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، اور اس کا ایک سیکٹری ہیں ان کے، جو کہ مرزا صاحب، جن کو وہ کہتے ہیں نامدار، مرزا نامدار ہے ان کا نام، اور وہ بہت زیادہ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے اور ہر طرح کی بات ان سے کر لیتا ہے، کیونکہ وہ اس کے پاس بہت پرانے اس کے باپ کے دور کے ملازم ہیں اور وہ بہت اس پہ قابل اعتبار ہیں اس کے۔ اور ان کی بیٹی کا کردار ادا کیا ہے صدف ہے اس کا نام، جو کہ مایا علی ہیں۔ اس کی آنے والی قسط کی جب بات کی جائے تو اس میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی آگے آنے والی قسط میں کیا ہوگا۔ اس میں جب صدف کے باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور بلال عبداللہ جو ہے وہ ملک سے باہر ہے، اور جب اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً واپس آ جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کا بہت ہی ایک قابل بھروسہ انسان تھا اور اس پہ بہت ڈیپینڈ کرتا تھا، اور اپنے باپ کی طرح اس کو سمجھتا تھا، اس کی عزت کرتا تھا۔ اس کے مرنے کی خبر سن کے وہ پاکستان آتا ہے اور آ کے ایئرپورٹ سے سیدھا ان کے گھر جاتا ہے، اور اس کے جانے کے بعد ماں کہتی ہے کہ اتنا بڑا آدمی اگر کسی کے گھر آئے تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ باپ کے مرنے پر افسوس ہی کرنے کیوں نہ آئے۔ اور پھر اس میں دکھایا جائے گا اگلی قسط میں کہ عمار کہتا ہے کہ پاگل ہے یہ لڑکی، تو اس کے جواب میں رمشا اس کو کہتی ہے کہ پاگل ہے یا پھر یہ ہم سے زیادہ عقل مند ہے۔ اب صدف جو ہے وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ میرا دل کیوں کہہ رہا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تو زاویار کہتا ہے کہ ایک بات بتاؤں کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے، اور بلال کہتا ہے کہ آج ان کی فیملی سے ملا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ مرزا صاحب کی کہی ہوئی بات ان کے چہروں پر لکھی ہوئی ہے۔ اور صدف کہتی ہے کہ گھر کی قیمت لگوانے اور 5-6 کروڑ کی بات کرنے میں چھپی ہوئی ہے کوئی بات۔ وہ بار بار کریدتی ہے اپنے بھائی کو اور اسے پتہ لگانا چاہتی ہے کہ کیا وجہ ہوئی، باپ کی اچانک موت کیسے ہوئی۔ بلال کہتا ہے کہ میں کب سے سوچ رہا ہوں کہ آخر وہ صدف جو ہے وہ یہ بات کیوں کر رہی ہے، جس کے جواب میں اس کو رمشا کہتی ہے کہ یہ بات تو میں جانتی ہوں کہ یہاں انکار کی وجہ تم نہیں ہو بلکہ کوئی اور ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بلال عبداللہ جو ہیں وہ اس سے پہلے جاب کی آفر کر چکے ہیں صدف کو، اور اس کے باپ کے ہاتھ اس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی بھیج چکے ہیں، لیکن صدف جو ہے وہ انکار کر رہی ہے جاب سے کرنے سے۔ تو اس پر بلال عبداللہ بہت حیران ہوگا اور بار بار پوچھے گا کہ وہ کیوں ایسا کر رہی ہے، جس کے جواب میں رمشا جو ہے، جو کہ صدف کی سینئر بھی ہیں اور اسی یونیورسٹی میں پڑھی ہوئی ہیں اور اس کو جانتی بھی ہیں، اور وہ اس بات سے بھی واقف ہے کہ عمار جو ہے وہ صدف کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کی خواہش بھی اس کا بھی اظہار کیا، جس پہ صدف اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ اور جب صدف کو پتہ چلا کہ عمار بھی بلال عبداللہ کی ٹرین میں کام کر رہا ہے تو اس لیے وہ انکار کر رہی ہے، اور وہ یہ بات ڈائریکٹ اس کو نہیں بتانا چاہتی بلال عبداللہ کو، لیکن وہ اس کو اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ وہ اس کے انکار کی وجہ آپ نہیں ہیں، کوئی اور ہے۔ کیونکہ بلال عبداللہ نے جب اس سے پہلے اس کے باپ سے ملازمت کی بات کی تھی تو انہوں نے بھی انکار کیا تھا، اور وہ اس سے پہلے بھی منع کر چکے تھے کہ جب آپ شراب پی رہے ہوں تو آپ میری بیٹی کا ذکر نہ کیا کریں۔
جس پر بلال عبداللہ کو یہ بات محسوس بھی ہوئی کہ جب وہ ان کے گھر افسوس پر گئے تو ان سب کی نظریں اور ان سب کے چہروں پر مجھے یہ بات لکھی ہوئی نظر آئی کہ مرزا صاحب جو تھے وہ مجھے منع کر چکے تھے اس بات پہ، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی یہاں پہ ملازمت کرے، جبکہ بلال عبداللہ نے انہیں یقین دلایا تھا کہ جب میں 4 دن کے لیے پاکستان آتا ہوں اور میں ان 4 دنوں میں آپ کی بیٹی کو چھٹی دے دیا کروں گا کہ وہ یہاں ہوٹل میں نہیں آئے جاب کے لیے، اور میں تاکہ میرا اور اس کا آمنا سامنا نہ ہو، اور اگر میں کبھی آفس میں ہوں گا بھی تو میں کبھی اس کا ذکر نہیں کروں گا، اس کا پوچھوں گا نہیں، اور اس طرح سے۔ لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ کہیں اور ملازمت نہ کرے، وہ ایک اچھی ذہین لڑکی ہے اور وہ یہیں پر آئے، اور اس کے علاوہ وہ جب اس نے سر راہ اس کو دیکھا تھا صدف کو، تو تبھی اس کو وہ اچھی لگی تھی اور اس کو وہ لڑکی پسند آئی تھی، لیکن تب وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ مرزا نامدار صاحب کی بیٹی ہے۔ اس طرح سے یہ ڈرامہ جو ہے کافی دلچسپ انداز میں آگے بڑھ رہا ہے، اور خلیل الرحمن قمر کی مخصوص تحریر ہے، جو کہ ڈائلاگز جو ہیں وہ بہت زبردست ہوتے ہیں، جو کہ بہت متاثر کن ہوتے ہیں، اور لمبے لمبے ڈائلاگ وہ لکھتے ہیں، لیکن ان کے بہت ہی اچھے انداز میں جو ہیں وہ ان کے جو اداکار ہیں ان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اور ان کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ ڈرامہ جو ہے بڑا اچھے انداز میں چل رہا ہے، لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور جاتے جاتے آپ سے ایک آخری بات، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن جو ہے وہ دبا دیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔